کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر وہ ہے جو پہلے صدمے کے وقت کیا جاتا ہے، جو عین مصیبت جب آئے اس وقت جو لوگ صبر کرتے ہیں اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ جس کو ہفتے کے بعد آیا وہ صبر نہیں، وہ تو زخم ہی ٹھیک ہو گیا ہے۔ جس نے 1 مہینے کے بعد کہا ہے مجھے صبر آ گیا ہے، تو وہ تو اب تو زخم ہی مندمل ہو گیا، اب تو وقت نے مرہم پٹی کر دی۔ تو سب سے پہلی بات یہ دیکھیے کہ خود پر آپ کو کتنا قابو حاصل ہے، آپ نے خود کس طرح کا رویہ کرنا ہے۔ آپ بالکل پریشان ہو رہے ہیں، آزمائش میں آ رہے ہیں، ہاتھ پیر پھول رہے ہیں، تو اس سے آپ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ مشکلات آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، زندگی میں حادثات ہو جاتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے، جس کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا، وہ کام بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب جسے بڑا ثواب دینا چاہتا ہے نا، اسے بڑی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اگلے لفظ سنیں گے تو آپ اور خوش ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے نا تو پھر انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جو اس آزمائش میں رب سے راضی رہے نا، رب بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو اس آزمائش میں ناراض ہو جائے نا، شکوے کرنے لگ جائے رب کے، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں تو آئیں گی، دکھ تو آئیں گی، یہ آ جاتے ہیں، ان کا بڑا مزہ ہوتا ہے۔ مصیبت، پریشانی، دکھ، حادثہ، واقعہ، غیر متوقع چیز آپ کی زندگی میں آ گئی، آپ توقع نہیں کر رہے تھے، آپ تو کسی اور چیز کے لیے تیار تھے، آپ کے تو ارادے کچھ اور تھے، لیکن کچھ حالات اور ہو گئے، آزمائش اور طرح کی ہو گئی، اور ایسی آزمائش ہو گئی جس کا آپ کا ذہن نہیں تھا کہ یہ بھی میرے لیے ہو سکتی ہے۔ آپ نے سوچا ضرور ہوا تھا کہ آزمائش آئے گی، لیکن اور چیزوں کو آپ سوچ رہے تھے، میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے، میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس پر خیال رکھنا ہے، لیکن تکلیف نے، دکھ نے، آزمائش نے رستہ کوئی اور بنا لیا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ ہم چونکہ متلاشی ہوتے ہیں سکون کے، راحت کے، کہ اب میں نے یہ ٹھیک کر لیا ہے، اب میں نے گھر بنا لیا، میرے بچے تھوڑے سیانے ہو گئے، فلاں کام میں نے آپ اپنے حساب سے اب درست سمت کرتے ہیں، لیکن یہ بیچ میں سے ایک مصیبت اور آ گئی، تو کس اینگل سے دیکھنا ہے؟ تکلیف اگر آپ سمجھیں کہ میرے محبوب کی طرف سے آئی، ویسے محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پتہ آپ کو؟ جس سے پیار ہو جائے اس کی بری باتیں بھی انسان کو اچھی لگتی، اس کا عیب نظر نہیں آتا۔ آپ کو کبھی یہ اندازہ ہو جائے نا کہ دکھ جو آیا ہے، تکلیف جو آئی ہے، راحت جو آئی ہے، کرم جو آیا ہے، عطا جو آئی، تو یہ آئی ہے محبوب کی طرف سے۔ یعنی دکھ آیا ہے، آیا کدھر سے ہے؟ میں ایک دفعہ نا کچھ بیمار تھا زیادہ، اور منفرد بات یہ، انوکھی بات یہ کہ میرا ایک بچہ بھی بیمار تھا، اور اس پر تھوڑی سی مشکل یہ کہ کچھ چھوٹی موٹی ارد گرد کی پریشانیاں بھی تھیں، یہ تعمیری کام چل رہا ہے، فلانا کام چل رہا ہے، فلانا کام چل رہا ہے، تو سمجھ لیں 5 10 20 چیزیں کٹھی ہو گئیں، تو میری طبیعت پر کچھ بوجھ بن گیا، دل تھوڑا سا وزن محسوس کرنے لگا، اور ذرا تھوڑی سی بے چینی اور اضطراب طبیعت میں پیدا ہونے لگا۔ یہ ان کے بعد آ جاتا ہے کبھی کبھی، تو اس کی تدبیریں، اس کے معاملات بھی میں دیکھ رہا تھا، لیکن تھوڑا سا نا زیادہ ذہنی طور پر میں اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا تھا۔ تو ایک رات میں تسبیح میرے ہاتھ میں تھی، تو میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کا میں وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ تو پڑھتے پڑھتے میں نے نا سائیڈ چینج کی، رخ پھیرا۔ اچھا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے ہی دکھ اٹھ رہا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ آپ کے اندر سے ہی سکھ اٹھ آتا ہے، جواب آ جاتا ہے۔ یعنی آپ کا دل بھی تو مفتی ہے نا، وہ بھی تو فتوے جاری کرتا ہے نا، آپ کی روح بھی تو عالم ہے نا، وہ بھی تو آپ کو مسئلے بتاتی ہے نا، آپ کا ذہن بھی بہت بڑا، یہ کئی دفعہ جب اداس ہوتا ہے تو اس نے کوئی مایوسی سوچ لی یا طے کر لی، خوش ہوتا ہے تو اس نے اندر سے ہی کوئی نعمت تلاش لی،
میں نے رخ چینج کیا تو میرے اندر سے آواز آئی، یار تو بڑے بیوقوف ہے، تیرا کسی جگہ نام لکھ دیتے ہیں لوگ، وہاں ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مسجد میں پنکھے پورے نہیں چلتے، لوگوں کو کوئی خاص پروٹوکول نہیں ملتا، سینکڑوں مساجد ہیں، ایئر کنڈیشن اور بڑی بڑی سہولیات چھوڑ کے لوگ تیرے پاس آتے ہیں، کبھی مسکرا پڑے تو بہت سارے مسکرا پڑتے ہیں، کبھی طبیعت میں کوئی تھوڑی خرابی آ جائے تو بہت سارے لوگ آنسو میں بھیگ بھیگ کر دعائیں کرتے ہیں، یہ سارے دکھ تیرے لیے برداشت، اور تیرے اوپر تھوڑی سی کبھی تکلیف آتی ہے تو طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے، اچھا تو بڑا ریس ہے، سکھ سارے قبول خوشی خوشی، اور ذرا 2 4 5 چیزیں کٹھی ہوئی نہیں اور دل تیرا بے چین ہوا نہیں، تو سیانا نہیں، اچھا خود ہی ٹینشن تھی، بس رخ میں نے دوسری طرف کیا تو آوازیں دوسری آنی شروع ہو گئی، شام کو میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ آپ نے نا اپنے اندر سے آپ نے طاقت لینی ہے، آپ کے اندر ایک روح ہے، آپ کے اندر ایک باطن ہے، آپ کے اندر ایک خیر کی قوت ہے۔ جب بھی کوئی مایوسی آئے نا، ایک سرکار کا فرمان سنیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہو تو اسے بغض نہیں رکھنا۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اس عادت پہ غور کر لو جو تمہیں بڑی پسند ہے۔ آپ نے صرف کمزوریاں نہیں دیکھنی، آپ نے زندگی کے اندر خوبیاں بھی ملاحظہ کر، جس طرح انسان چاہے اس طرح اس کے اوقات گزرے، محنت کرنا، کوشش کرنا، جدوجہد کرنا اس کی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی میں تمام موسم رکھے ہیں، بچپن کا موسم، جوانی کی بہار، بڑھاپے کے اوقات، اپنوں کا ملنا، اپنوں کا بچھڑنا، شادیوں کی خوشیاں اور جنازوں کے غم، یہ سارا کچھ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن انسان چونکہ طبعی طور پر کمزور ہوتا ہے، اپنے مزاج کے لحاظ سے بہت ساری جگہوں پہ اس میں ضعف پایا جاتا ہے، تو یہ کرتا یہ ہے کہ جس تسلی کے ساتھ خوشی کو قبول کرتا ہے، اسی طرح کھلے دل کے ساتھ غم کو قبول نہیں کرتا۔ من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، حالانکہ من چاہی زندگی تکلیف کا باعث ہوتی ہے، رب چاہی زندگی انسان کو سکون عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ آزمائشیں رکھی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو قبول کرتا ہے، اسی طرح اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو بھی کھلے دل سے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اور یہ بات درست ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، انسان پر کچھ مصیبتیں وہ آتی ہیں جو اس کے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں۔ بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی۔ انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ بلندی درجات کے لیے، قرب الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت کے لیے بھی مصائب آتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ،
वनक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात, जरूर तुम्हें आजमाएंगे फलों की और जानों की कमी के साथ। अगर तुम इसमें साबित कदम रहे, शिकवे न किए, अपने रब की रिजा पे तुम राजी रहे, तो वबश्शिरी साबिरी, ए महबूब फिर जो मेरी रजा पे सब्र करे उन्हें मेरी जन्नत की खुशखबरी भी अता फरमा दो। हम तुम्हें जरूर आजमाएं, खौफ भी, भूख भी, मालों और जानों की कमी भी। मोमिन की ये शान होती है कि वो किसी भी मौके पर अपने रब से शिकवा नहीं करता, किसी भी हाल में अपने रब की शिकायत नहीं करता। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को बीमार करे और फिर उस बीमारी पर वो सब्र करे और आने वालों से रब का शिकवा न करे, तो फरमाया अल्लाह ताला ने जो गोश्त उसे दिया होता है उससे बेहतर गोश्त अल्लाह उसे अता कर देता है। अगर अल्लाह ताला की हिकमत गालिब हो और तकाजा उस बीमारी में उस बंदे के इंतकाल के कर जाने का हो, तो फरमाया फिर अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता फरमा देता। आजमाइशें आ जाती हैं, इंसान पर मसाइब आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं, तकलीफों का सामना बंदे को करना पड़ जाता है। अब ये कि उसमें अपने दिल को, अपनी रूह को करार दिया जाए, अपने आप को अल्लाह की रजा पे खड़ा किया जाए और उन हवादस का मुकाबला किया जाए, उन चीजों को देखा जाए और ये गौर किया जाए कि मेरा रब अगर इसी बात में राजी है तो यकीनन उसमें अल्लाह की कोई खास हिकमत होगी। कहत हजरत उमर के जमाने में भी आ गया था, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इन मसाइब में इंसान को थोड़ा सा पहले तो हिम्मत करनी है, फिर उसमें करने का जो काम है वो ये है कि सबसे पहला काम तो ये है कि अपने रब की बारगाह में खुल के दुआ मांगी जाए, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इल्तिजाएं की जाए, दुआएं की जाए, रब करीम को मनाया जाए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जब कहत आया था तो हजरत उमर नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा को हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को लेके मैदान में निकले थे और क्या खूबसूरत लफ्ज उन्होंने तरतीब दिए थे। अर्ज करते थे, मालिक पहले हम तेरी बारगाह में महबूब पाक को लेके आया करते थे, आज महबूब ने जाहिरी विसाल किया है तो तेरे महबूब के चचा को लेके आए। तो ऐ अल्लाह तू मेहरबानी फरमा, अपने महबूब के चचा का सदका हमें बारिश अता फरमा। तो बस हजरत उमर ने वो दुआ मांगी, हजरत अब्बास को वसीला बनाया तो अल्लाह ने बारिश अता फरमा दी। अच्छा, फिर ये दोनों चीजें हमें हदीस सही में मिलती है। एक नौजवान ने, एक शख्स ने आके हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह बारिश नहीं होती, दुआ कर दे। तो नबी पाक ने हाथ उठाए दुआ के लिए, इतने हाथ बुलंद किए कि बगलों की सफेदी नजर आने लगी। वो कहते अभी महबूब के दस्ते मुबारक पूरी तरह चेहरे पर फिरे नहीं थे कि अल्लाह ने बारिश अता कर दी। फिर पूरा हफ्ता बारिश होती रही तो लोगों को अब बारिश की कसरत की वजह से बाद मसाइल बनने लगे, तो वो फिर हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूलल्लाह दुआ फरमा दे, अब तो कुछ मुश्किलात बढ़ने लगी है। तो हुजूर ने फिर हाथ उठाए, कहे अल्लाह अपना फजल नसीब फरमा, मेहरबानी फरमा। कभी बारिश की जरूरत होती है और कभी बारिशों का कसरत से होना वो तकलीफ का बायस हो जाता है बाज़ जगहों पर। तो कहते हैं फिर हुजूर ने दुआ फरमाई, अभी चेहरे पे हाथ नहीं फेरे थे कि मदीना मुनव्वरा में बारिश खत्म हो गई। तो सबसे पहला और जरूरी काम हमारा आज मिजाज बन गया है कि हम तबसरे करते हैं, सियासत करते हैं, उस पर बैठकर अब एक और दौर आ गया है, वीडियो बनाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, जो कि बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे लिए कि सिर्फ 20 मिनट मोबाइल को हाथ ना लगाएं, बहुत बड़ा इम्तिहान है। हो सकता है बहुत सारे लोग बड़ी तकलीफ में आ जाएं कि पूरे 20 मिनट गुजर गए, उस पे वीडियो बनाएंगे, उस पे कमेंट्स करेंगे, उस पे ये काम हम करते हैं। हालांकि अगर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए तो शरीयत ने हमें यह सबक दिया कि पहले दुआ, पहले अल्लाह की बारगाह में हाजिरी। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती। दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां ही निकली। हम महकमों में दरखास्तें देते हैं लेकिन दुआ की तरफ बढ़ते बड़ा खूबसूरत काम है। सबसे पहले तो ये करे कि वो जो हमारे भाई तकलीफ में है, मजबूरी में है, उनके लिए अपने रब की बारगाह में अर्ज करे कि मालिक, कुदरतों का मालिक तो तुम है, हर चीज तो तेरे दस्ते करम में है और तू करीम इतना है कि बंदों पे तू गजब नहीं ज्यादा फरमाता, रहमत ही ज्यादा फरमाता है।
اور تیری رحمت تیرے غضب پر غلبہ رکھتی ہے، اس لیے مالک تو کرم فرما، اور یہ جو لوگ ہیں تو انہیں اپنے فضل سے ہی آسانی عطا فرما تاکہ اس مشکل سے نکل آئیں۔ جن دنوں قحط آیا تھا نا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے بغیر گھی کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک سب لوگوں کو راشن کھانا میسر نہیں آتا میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ جو اضافی اخراجات ہیں، ایڈوانس گاڑیاں بک کرانا، نئے ماڈل کے موبائل خریدنا، یہ جو ہمارے صرف ناز نخرے ہیں، صرف ان کو تھوڑا سا کلوز کر لو۔ عجیب بات ہے نا، عجیب ظلم ہے نا کہ ایک بچہ رات کو اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ اس کی مرضی کا پکا ہوا نہیں، اور ایک طرف میرے ہی وطن میں اس ویڈیو نے بھی میری چیخیں نکلوا دی جس میں ایک بیٹی، اور اس کی عمر بھی بالکل اتنی ہے جتنی میری بیٹی کی عمر ہے، اس سے وہ صحافی پوچھتا ہے پاؤں اس کے ننگے ہیں اور پاؤں پہ کیڑے چڑھ رہے ہیں، تو اس سے پوچھتا ہے پتر کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے صرف روٹی کھانی ہے، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، روٹی دا دو کھلا پوچھو کہ روٹی بندہ کھا جا دیجیے، روٹی بندہ کھا جا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جب تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا آگے بڑھ کے بازو تھامو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، آگے نکلو۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ ایک بھائی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اتنی دیر تک تمہاری مدد کرتا ہے جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو، اللہ تمہارا مددگار رہتا ہے۔ اور یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، مومن کلمہ پڑھنے والے، ان کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ مومن ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح یہ پورا جسم ہوتا ہے۔ اور حضور نے مثال دے کے بات سمجھائی، فرمایا جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہونا تو سارا جسم اس کا کرب محسوس کرتا ہے، یعنی درد صرف دانت میں ہے لیکن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اٹھ کے باہر جانے کو طبیعت نہیں چاہتی، پورا وجود اس کا کرب، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فرمایا جس طرح ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، آپ مجھے بتائیے نا، آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو کیا کبھی آپ کے دماغ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا؟ پیروں نے کہا ہے میں نے نہیں چل کے جانا، یہ تو مسئلہ صرف اور صرف دانت کا ہے، دانت جانے اس کا کام جانے؟ ایسا ہوتا نہیں۔ دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو ذہن منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ پتہ کرو دانت کا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے، پھر آپ کی زبان ہلتی ہے، معلومات کرتی ہے، پھر آپ کے پیر چل کے وہاں جاتے، اور پھر آپ اپنے دل سے ما فی ضمیر وہاں بیان کرتے، پھر آپ اپنا کمایا ہوا سرمایہ خرچ کرتے ہیں۔ بھئی ایک دانت کو تکلیف ہے تو رہنے دو، سارے جسم کو کام میں کیوں لگایا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو باقی سارے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا میرے سارے مومن ایک جسم کی طرح، سارے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، گھر بار پیچھے رہ گئے، جائیدادیں پیچھے رہ گئی، کاروبار پیچھے رہ گئے، حضور نے فرمایا تم بھائی ہو۔ لیکن وہ صحابہ تھے نا، انہوں نے بھائی بھائی اپنے آپ کو صرف تقریروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف محفلوں کے نعروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف ادیب شاعر کی شاعری میں نہیں سمجھا تھا، وہ من سے ان کی آوازیں آتی تھی ہم سچ مچ کے بھائی ہیں، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم بھائی ہیں۔ لہذا جب حضور نے کہا نا آپ تمہارے بھائی وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کی مدد کرو، تو پھر انہوں نے صحیح والا بھائی سمجھا، دھاگا رکھ کے اپنا گھر تقسیم کر کے آدھا اپنے بھائی کو دیا، کاروبار بانٹ کے اپنے بھائی کو دیا، جس کے پاس 4 اونٹ تو اس نے 2 اپنے بھائی کو دے دیے، چلتے کاروباروں میں بھائیوں کو شریک بنا لیا، انہوں نے انہیں اس طرح کر کے رکھا کہ پھر وہ جو مہاجر تھے وہ مہاجر رہے ہی نہیں، انہیں یوں لگا کہ ہم تو ایک گھر سے اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے،
انہیں کسی جگہ بھی کوئی تکلیف نہیں آئی، لیکن امیر آدمی غریب کو بھائی سمجھنے کو تیار ہے؟ ہوتا نہیں۔ تگڑا بندہ چھوٹے کے قریب جانے کے لیے راضی ہوتا نہیں۔ جب تک وہ خاص ذہن نہ بنے جو ذہن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اتنی دیر تک انسان اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا جہاں وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کا معاملہ کرے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ان لوگوں کو اپنا بھائی جاننا چاہیے۔ چوتھی بات، اسلام کے اندر نا ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے، ہر تر جگر والے کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ہے۔ اسلام کے اندر جو تر جگر رکھتا ہے، جس کے وجود میں روح ہے، اس سے نیکی کرے، اجر ملے گا۔ صحیح حدیث میں موجود ہے نا، اور میرا خیال ہے آپ سب کو وہ حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زندگی گناہ کرنے والی عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے بخشش فرما دی۔ کتا حلال جانور بھی نہیں، کتے کو پانی پلایا، ساری زندگی کے گناہ تھے، اللہ نے معاف کر دیا۔ کوئی بھی تر جگر والا ہو، آپ مجھے بتائیے ایک کتے کو پانی پلانے سے رب معاف کرتا ہے، تو اگر وہ کسی انسان کی خدمت کرے، اور نیرا انسان نہیں مسلمان، اور نیرا مسلمان نہیں مدینے والے کا غلام، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اس کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو عزیز بھائی، مخلوق خدا سے جب لوگ پیار کرتے ہیں، جب لوگ محبت کرتے ہیں، اور جب ہمارے دل نرم، ہمیں نا مادہ پرست بنایا گیا ہے کچھ عرصے سے، ہمارا ذہن بنا دیا ہے، اور یہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو تقسیم کرتے ہیں ذہنوں کو، ڈھیر سارے لوگ، اس میں بعض مذہبی لوگ بھی شامل ہیں، اللہ ماشاءاللہ، جو ذہن تقسیم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اپنے لالچ کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں۔ یہ تقسیم کار ہمارا عام حصہ ہے، عام جز ہے۔ یاد رکھنا، جب قومیں مادہ پرست ہو جاتی ہے نا، جب وہ ہر چیز کو پیسے میں تولتی ہے اور پہلے اپنا نفع دیکھتی ہے، پھر وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وہ تاجروں کا معاشرہ ہوتا ہے۔